السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج پچھلا موضوع چل رہا ہے۔ محترم و مکرم شیخ محمد یونس صاحب اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہماری خوش قسمتی سے۔ اب ہم ان سے ابتدائی باتیں پوچھتے ہیں کہ خلافت علی منہاج نبوت قرآن مجید میں تو اس کی آ گئی ہے آیت کہ خلافت علی منہاج نبوت ملے گی ان مومنوں کو جن کو اللہ پسند کرے گا اور جو اچھی باتیں کریں گے۔ تو اب میں پوچھتا ہوں اپنے علم کے اضافے کے لیے محترم ربی صاحب سے کہ خلافت علی منہاج نبوت اس زمانے میں کب شروع ہوئی اور کیسے شروع ہوئی اور اس کی ذمہ داریاں پھر کیا تھیں؟ جی، اس سے قبل ڈاکٹر صاحب خلافت کے سلسلے میں ہم دوستوں کو جو قرآن کریم کی تعلیم ہے اس کے مطابق دو چار باتیں جو بنیادی ہیں وہ بتا چکے ہیں۔ مثلا ایک بنیادی بات جو یہ ہے کہ خلیفہ جو ہے وہ خدا بناتا ہے۔ ٹھیک، یہ قرآن کریم کی حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے اپنا جانشین بنا کے نبی بنا کے بھیجا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انی جائل فی الارض خلیفہ، کہ میں تمہیں اس زمین میں انسانوں کی اصلاح کے لیے اپنا جانشین بنا کر بھیج رہا ہوں۔ اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام کو جو کہ ایک نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے، جب ان کو مخاطب کر کے بھی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا انا جعلنا کا یا داؤد انا جعلنا کا خلیفہ، کہ اے داؤد ہم نے تجھے اپنا جانشین بنایا۔ دوسرا وعد اللہ الذین آمنوا، کہ خدا وعدہ کرتا ہے کہ خلافت جو ہے وہ قائم ہوگی ان لوگوں میں اس شرط کے ساتھ کہ وہ خدا اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہوں اور مناسب حال عمل کرنے والے، ان کے اعمال بھی اچھے ہوں، ان کے اعمال اچھے، خدا کو پسند ہو، خدا کو پسند ہو۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لے لی اور مومنوں سے یہ کہا کہ وہ مناسب حال عمل کریں۔ تو اگر وہ مناسب حال عمل کریں گے تو خلافت ان میں جاری رہے گی۔ تو تیسری بات یہ ہے کہ اس خلافت کی اہمیت اور اس کی افادیت کیا ہے۔ تو جیسے کہ ہم یہ قرآن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو خدا تعالیٰ کا منشا ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی توحید کا قیام تمام دنیا میں قائم ہو۔ اب جیسے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر شریعت جو ہے وہ کامل ہو گئی، لیکن اس شریعت کی اشاعت کے جو ذرائع تھے وہ اس وقت نہیں تھے۔ ٹھیک ہے، اس وقت سفر کے حالات نہیں تھے، تو اس وقت قومیں آپس میں اکٹھا نہیں ہو سکتی تھی۔ تو اس وقت بھی خلافت اپنا جانشین خدا تعالیٰ جو قائم کرنا چاہتا، جس کے ذریعے سے ساری دنیا میں اس کی توحید اور کلمہ کی اور قرآن کی اشاعت ہو، وہ یہ تھا کہ خدا کا جو یہ توحید کا پیغام ہے وہ ساری دنیا میں پھیلایا جائے اور انسان جو ہیں وہ سارے اکٹھے مل کر وہ خدا تعالیٰ کی اس کتاب کو جو ہے وہ پکڑیں اور اس پر عمل کریں۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے سورۃ آل عمران میں فرماتا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ اے وہ لوگوں جو خلیفہ کو، امام کو، نبی کو، رسول کو ماننے والے ہو، تمہیں چاہیے کہ تم سب مل کر اللہ کی رسی کو پکڑو۔ تو حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ حضرت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی جب خدا کے حکم کے مطابق وفات ہو گئی اور وہ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے، تو اس کے بعد خلافت علی منہاج نبوت کا مطلب یہ ہے کہ نبوت کے بعد پھر آگے خلافت کا نظام چلے گا۔ تو اس وقت پھر حضرت اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے اپنا جو جانشین بنایا اور اسی خلافت راشدہ کے راستے پر
ہی اس خلافت کو قائم اللہ تعالیٰ نے فرمایا جی کہ جیسے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا جانا جب میں جاؤں گا تو ایک دوسری قدرت ثانیہ آئے گی اور وہ پھر تمہارے ساتھ تا قیامت رہے گی. تو خلافت جو ہے یہ ہے وہ قدرت ثانیہ جس کے ذریعے سے پھر ساری امت کو ایک جگہ پر جمع کرنا تھا. تو حضرت خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بہت سارے جو سابق علماء ہیں یا سابق بزرگان اسلام گزرے ہیں انہوں نے بھی اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، یہ حبل اللہ کیا ہے؟ یہ قرآن ہے. یہ قرآن. اچھا، یہ جس طرح خدا کا خلیفہ جو ہے یا خدا کی طرف سے بھیجا ہوا امام یا نبی وہ خدا تعالیٰ کا حبل اللہ ہوتا ہے نا، خدا کی طرف سے. اب یہ کوئی اس طرح کی خدا کی رسی تو نہیں جو آسمان سے نیچے اترے، یہ ایک اشارہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی طرف جو سفر کرنے والے لوگ ہیں یا خدا تعالیٰ کی طرف سے جو دنیا کی طرف آنے والے جو انبیاء آتے ہیں، امام آتے ہیں، خلفاء آتے ہیں، وہ اس رسی کے ذریعے سے خدا کی تعلیم کے ذریعے سے خدا کے پیغام کے ذریعے سے آتے ہیں. رسی مطلب ہے قرآن مجید ہے. وہ پیغام کیا ہے؟ وہ قرآن کریم ہے. تو وہ قرآن کریم کے متعلق حضرت خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم سب مل کر قرآن کریم کو قرآن کی کریم کی تعلیم کے اوپر جمع ہو جاؤ، مضبوطی سے اس کو پکڑ لو. تو جس طرح یہ ذکر کرنا اس لیے ضروری ہے کہ جس طرح خلفائے راشدین کے موقع پر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہو گئی تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے دلوں پر یہ ان کے اوپر سکینت نازل فرمائی اور ان کے دلوں کو اس طرف راغب کیا، ان کے دلوں کو اس طرف مولڈ کیا کہ وہ اس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائی ہوئی شریعت کو آگے تمام دنیا میں پھیلانے کے لیے، اس کی اشاعت کرنے کے لیے وہ سب اکٹھے ہو جائیں اور اپنا ایک رہنما چنیں. تو وہ دعا کے ذریعے سے چنیں. چنانچہ ایسا ہی اس وقت بھی ہوا. تو دراصل جو خلافت احمدیہ ہے جس کے پہلے خلیفہ حضرت حکیم نور الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہ بھی دراصل خلافت جو ہے وہ خلافت راشدہ کا ہی ایک حصہ ہے اور اسی کی ایک تسلسل ہے. یہ میں لفظ کہنا چاہتا تھا کہ اسی خلافت کا یہ ایک تسلسل ہے. یعنی کہ دوسرا مطلب یہ ہوا کہ جو مقصد اس خلافت کا تھا قرآن کریم کی اشاعت کا قرآن کریم کو جمع کرنے کا، قرآن کریم کے سارے انتظامات کو ایک جگہ پر اکٹھا کرنے کا، اس کو دنیا میں پھیلانے کا، آگے حفاظ قرآن کے لیے حافظ تیار کرنے کا، یہ سارا اس امام کا، اس خلیفہ کا یہ کام تھا، اس کی ذمہ داری اور اس کی ذمہ داری تھی. اور اسی کی ذمہ داری کے نتیجے میں ہی قرآن کریم جو ہے پھر حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگرانی میں پھر یہ قرآن کریم جو خدا تعالیٰ کی کتاب ہے یہ اس مدون ہوئی اور اس کو جمع کیا گیا اور اس کو کتابی شکل دی گئی. اور یہ ہمارے سامنے یہ اس کو پھر حضور فرماتے ہیں، حضرت خلیفہ اول رضی اللہ فرماتے ہیں کہ یہ خدا تعالیٰ کا ایک رسا ہے. تو حضور اس کی مزید آسانی کے لیے ایک ہمیں مثال دیتے ہیں کہ اب دیکھو اسکولوں میں طالب علم ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، تو ان کو ایکسرسائز کے لیے، ان کی طاقتوں کو بڑھانے کے لیے ان کو ایک قسم کی کھیل ایک سکھائی گئی ہے اور اس کو ایک کھیل کو کہتے ہیں رسا کشی. اس کا نام رسا کشی کہا گیا ہے. تو رسا کشی کا مطلب ہے رسا کھینچنا. تو 11 لڑکے ایک طرف ہوتے ہیں، 11 اس طرف ہوتے ہیں. تو وہ دونوں پارٹیوں نے رسا جو ہے وہ کھینچنا ہوتا ہے. ہاں، اور جب ہم یہ گیم وہاں کھیلتا ہوا دیکھتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو طالب علم وہ ایک ہی طرف کو زور لگاتے ہیں اور آپس کی باتوں میں ایک دوسرے کے وقت کوئی بحث نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ صرف وہ رسا اپنی طرف کھینچنے کے لیے، جیتنے کے لیے وہ ایک ہی طرف کو سارے زور لگا رہے ہوتے ہیں، وہ جیت جاتے ہیں. اور اگر وہ خدا نخواستہ وہ حضور یہ فرما رہے ہیں، جیسے کہ میں پسند کروں گا کہ آپ کے سامنے حضور کے الفاظ بھی بیان کر دوں. حضور فرماتے ہیں، حضرت خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں
کہ تفرقہ ڈالنے اور تفرقہ بڑھانے والی باتیں چھوڑ دیں. اچھا. ایسی لغو بحثوں سے جن میں نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ ہے اسے منہ موڑ لو اور سب مل کر واعتصموا بحبل اللہ جمیعا کہ حبل اللہ قرآن مجید کو محکم پکڑو, مضبوطی سے یہ نہیں پکڑو. دیکھو لڑکوں میں ایک رسے کا کھیل ہے, اگر ایک طرف کے لوگ اور باتوں میں لگ جائیں تو وہ رسے میں کس طرح جیت سکتے ہیں. اسی طرح اگر تم اور بحثوں میں لگ جاؤ گے تو قرآن مجید تمہارے ہاتھوں سے جاتا رہے گا. اس کا مطلب اگر کامیاب ہونا ہے تو قرآن کریم کی بات مانو, قرآن کریم کی بات مانو, قرآن کریم کی باتیں لوگوں کو سناؤ اور فضول بحثوں میں نہ پڑھو اور لوگوں کی فضول باتوں کی طرف توجہ نہ کرو, بلکہ خدا کے نظام کے خدا کے خلیفے کے ساتھ جڑے رہو اور قرآن کریم کو ہاتھ میں لو اور ساری دنیا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو قائم کر دو. یہی خلافت کا مقصد تھا اور لوگوں تمام دنیا کو اسی خلافت کے ہاتھ پر جمع کرنا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا کا بھی مقصد ہے. جزاک اللہ مربی صاحب, کیسا اچھا آپ نے تبصرہ سنا, خلافت کی ابتدا کیسے ہوئی اور اس کا مقصد کیا ہے, تو علم میں اضافہ ہوا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور ہم سب کو خلافت پر قائم رہنے کی, ان کی باتیں ماننے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.